اس بات سے کون مسلمان واقف نہیں کہ سیدہ رابعہ بصریہ پردہ خلوص کی پردہ نشین اور محضرہ خدائے خاص سوختہ عشق الہی مقبول درگاہ خدا بندی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری بہت بڑی زاہدہ و عابدہ و عارفہ تھیں۔ ان کی پیدائش پر خواب میں آپ کے والد گرامی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے کئی افراد بخش دیے جائیں گے۔ کیونکہ آپ 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی کہ چوتھی رکھا گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ بہنوں سے جدا ہو گئیں تو کچھ ظالموں نے آپ کو پکڑ کر فروخت کر دیا، اس طرح آپ کنیز بن گئیں۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات میں عبادت میں مصروف رہتیں۔ ابتدا میں ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس نے ایک گوشہ میں آپ کو سربہ سجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں دیکھا۔ آپ حق تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اے میرے اللہ، میرے بس میں ہو تو سارا وقت تیری عبادت میں گزار دوں، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا مالک بہت پریشان ہوا۔ اس نے یہ عہد کیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹا ان کی خدمت کرنے چاہیے تھی۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے گزارش کی کہ آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے۔ ویسے آپ اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار حاصل ہے۔ یہ سن کر آپ باہر نکل گئیں اور ذکر و شکر میں مشغول ہو گئیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئیں اس رات آپ کے والد کے ہاں اتنا کپڑا بھی نہیں تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکے، اور اتنا روغن بھی نہیں تھا کہ آپ کی ناف پر لگا دیا جاتا۔ گھر میں بالکل اندھیرا تھا۔ آپ کے والد سے آپ کی پیدائش کی رات کہا گیا کہ ہمسائے کے گھر سے روغن لے آؤ تاکہ چراغ جلا سکیں، لیکن آپ کے والد نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی مخلوق سے کبھی کچھ نہیں مانگیں گے، اس لیے گھر والوں کے مجبور کرنے پر آپ پڑوسیوں کے گھر گئے، مگر دروازہ پر ہاتھ رکھ کر واپس چلے آئے اور کہا کہ دروازہ بند ہے۔ جب آپ بڑی ہوئیں تو والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ قحط اور خشک سالی کے باعث آپ کی بڑی بہنیں بھی جدا ہو گئیں، چنانچہ آپ بھی ایک طرف چل نکلیں۔ ایک ظالم نے پکڑ کر لونڈی بنا کر فروخت کر دیا، چنانچہ خریدار آپ کو گھر لے آیا اور سخت مشقت سے کام لینے لگا۔ حضرت رابعہ بصری کا مالک جابر اور ظالم شخص تھا، جس کے دل میں ذرا بھی رحم نہ تھا۔ وہ کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ ناروا برتاؤ کرتا تھا۔ اس کو اپنے کام سے کام تھا، انسانی ہمدردی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ حضرت رابعہ کا مالک ان سے ہر وقت کام لیتا، بعض اوقات نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ملتی تھی، لیکن صبر و شکر کے ساتھ اپنے فرائض کو بخیر و خوبی سر انجام دیتی تھیں۔ مالک کو شکایت کا موقع نہ دیتی تھیں، گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتی تھیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ دن میں گھر کا کام کرتیں اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتیں۔ آپ نے آقائے حقیقی اور آقائے مجازی دونوں کو خوش رکھنے کی بے انتہا کوشش